بنے ہیں دو جہاں شاہ دو سرا کے لیے سجے امی نے ابو سے پھر کہا کہ شاہ جی تسی لکھ دیو نعتاں کلام لکھ دیو سونے دے تے کیا ہی اچھا ہوئے کیونکہ اولاد والدین کا آئینہ ہوتی ہے. تو امی نے کہا کہ کیا ہی اچھا ہوئے کہ تواڈے لکھے ہوئے کلام تیاں پڑھن تے سرکار دے روزے نال جا ٹکرایا وا. گھر سے دوست ملے گا اور وہ بھی ماں باپ دوست ہوں گے تو پھر باہر دوست ڈھونڈنے کی تلاش کرنے کی ضرورت نہیں رہتی. آپ کا گڈ نیم کیا ہے؟ ثنا ڈالی. آپ اتنی خوبصورت کیوں ہیں؟ اللہ کہاں ہوں. السلام علیکم، این پی جی میڈیا نیٹ ورک کے ساتھ میں ہوں آپ لوگوں کی میزبان اقرا لیاقت. ناظرین اکرام، پاکستانی نوجوان میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو خداداد صلاحیتوں سے نوازا ہے، لیکن کچھ لوگوں میں ذہانت تو موجود ہوتی ہے لیکن انہیں آگے آنے کے مواقع نہیں دیے جاتے ہیں. اور کہا یہ بھی جاتا ہے کہ بغیر فیملی کی سپورٹ کے، حمایت کے آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں. یہاں پر بیٹیوں کا سوال آتا ہے، وہاں پر ہمارا یہ معاشرہ سوالیہ نشان ہے کہ یہ معاشرہ ہمیشہ عورت کو یہ کیوں کہتا ہے کہ اس نے عورت کارڈ استعمال کیا اور وہ ترقی کی منازلیں طے کرتے ہوئے آگے چلی گئی. آج میں اپنے مردوں کے معاشرے سے یہ سوال کروں گی کہ کیا کبھی کسی مرد نے اس باپ سے پوچھا جس کی بیٹی نے بڑی محنت کی، راتوں کو سڑکوں پہ گزارا کیا، بڑی محنت سے ایجوکیشن حاصل کی، ایک مقام حاصل کیا، جس کے بھائی نے اتنی بدنامیاں برداشت کی تو اس کی بہن نے مقام کس طرح سے حاصل کیا. ہم بات کرتے ہوئے نہیں سوچتے کہ فلاں کی بیٹی ایسی ہے، فلاں کی بیٹی ایسی ہے. آج بھی میرے ساتھ ایک ایسی موٹیویشنل کہانی موجود ہے جنہوں نے بچپن سے ہی بڑا ٹف ٹائم دیکھا، بڑی مشکلات کے ساتھ اپنے آپ کو جو ہے وہ آگے لے کر آئی. والدین سپورٹ نہیں کرتے تھے لیکن والدہ جو ہوتی ہے، جس کو ممتا کہا جاتا ہے، اس کی جو ممتا ہوتی ہے وہ کل پلاتی ہے جب اس کے بچے کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے. تو آج ماہا میرے ساتھ موجود ہے، جس کو ہم ماہا زندہ باد کہہ سکتے ہیں یا پھر انقلابی خاتون کہہ سکتی ہیں، کہ جنہوں نے اپنے خاندان میں پہلی تعلیم حاصل کی. یہ کہانی میری بھی ہے. میرے خاندان میں بھی ایجوکیشن نہیں تھی تو میں بھی پہلے تعلیم حاصل کی، پھر نوکری سٹارٹ کی اور پھر میں نے بھی میڈیا کو جوائن کیا تو یہ بھی شوبز انڈسٹری میں آ گئی. لیکن یہ تین بہنیں ہیں، ڈالی سسٹرز کے نام سے مشہور ہیں. صوفیانہ کلام پڑھتی ہیں، عارفانہ کلام بھی پڑھتی ہیں اور مولا علی کی شان میں قصیدہ بھی پڑھتی ہیں. آج ان سے بات کرتے ہیں اور ان کی ابتدائی زندگی اور آج کی زندگی ان کو کیسا محسوس ہوتا ہے، ان سے جانتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہے ماہا؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، اللہ کا کرم. ماہا، میں آپ کا انٹرویو دیکھ رہی تھی، سن رہی تھی، تو پہلے آپ سے ہی آغاز کرتے ہیں کہ کس طرح سے آپ نے مشکلات میں اپنی ایجوکیشن کا آغاز کیا اور پھر ماشاءاللہ آج اس مقام پہ خود کو دیکھتی ہیں. دیکھیے جی، میں نہیں سمجھتی کہ جو ماں باپ اپنے بچوں کو سپورٹ نہیں کرتے تو وہ اچھا کرتے ہیں، یا پھر جو بیٹیوں کو سپورٹ نہیں کرتے. یا میں یہ بھی نہیں کہوں گی کہ ہمارے گھر میں اگر بیٹیوں کو سپورٹ نہیں حاصل تھی تو وہ کوئی بہت بری بات تھی. نہیں، ہمارا معاشرہ اس طرح کا ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں کو تو سمجھتے ہیں کہ وہ قابل احترام ہیں، مگر بڑی معذرت کے ساتھ ہم دوسروں کی بیٹی بھلے پیدا ہوتی بیٹی ہے، ہم اپنی بیٹی نہیں سمجھتے. اس وجہ سے پھر ہمارا گھرانہ چونکہ سادات گھرانہ ہے، اس وجہ سے پھر ہمارا وہ پردہ زیادہ ہونا چاہیے تھا، پردے کو ملحوظ خاطر رکھا جاتا ہے. اب بھی ہمارا پورا خاندان، ہمارے علاوہ جتنی بھی بچیاں بھی چھوٹی چھوٹی سے تو ماشاءاللہ سے انہوں نے عبایاز پہنے ہوتے ہیں، حجابیز ہیں تمام. تو وہ ہمارا خاندان تھا اس طرح کا کہ باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی. مگر چونکہ تعلیم ضروری ہے تو میں نے ضد کی. میں رویا کرتی تھی، میں کھانا بھی نہیں کھاتی تھی. میرے خیال میں پہلے بھی انٹرویوز میں نے بتایا ہوا ہے کہ مجھے بہت شوق تھا پڑھنے کا اور آگے بڑھنے کا. اللہ کا کرم ہوا کہ ماں کی سپورٹ تھی. امی نے ابو سے درخواست کی کہ بھئی آپ ان کو اجازت دے دیں، ان کو پڑھنا چاہیے. خاندان والے لوگ یہی کہتے ہیں نا کہ بیٹی کو پڑھائیں گے تو خراب ہو جائے گی.
ہاں یہ ایسا ہے. اور یہ صرف ہمارے وہ یہ بات نہیں کہ اگر سادات گھرانہ ہے تو وہ پردے کی وجہ سے نہیں, عام گھروں میں بھی پردہ ہوتا ہے, اتنا نہ صحیح جتنا کہ سادات گھرانوں میں ہوتا ہے, لیکن لڑکیوں کے لیے مشکلات واقعی میں ہر جگہ ہوتی ہے. سب یہی سوچتے ہیں کہ یہ پڑھ لکھ جائے گی تو خراب ہو جائے گی. بھائی کیوں خراب ہوگی؟ آپ اس کی تربیت اچھی کریں, آپ اس سے دوستی کریں, اس سے محبت کریں, اس کو خود کے ساتھ جوڑ کے رکھیں, سینے سے لگا کے رکھیں. وہ غلط راستوں پہ نہیں جائے گی, اور وہ نہیں جانا چاہتی اور نہیں جاتی ہوتی. کیونکہ میں خود ایک لڑکی ہوں, میں جانتی ہوں, میں سمجھتی ہوں کہ کتنے مسائل جو ہے نا وہ لڑکیوں کو جھیلنے پڑتے ہیں, سائیکولوجیکلی, ایموشنلی, ان کو بہت کچھ فیس کرنا ہوتا ہے. لیکن اس کے باوجود ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ایک حد ہے, اسے باہر نہیں جانا ہے. والدین جتنا زیادہ اعتماد دیتے ہیں بیٹی اتنی لمٹ میں رہتی ہے. یس ایگزیکٹلی, کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے. ڈر اصل میں پتہ کیا ہے؟ ڈر اصل میں ناراضگی کا ہوتا ہے. بات یہ ہے کہ اگر گھر سے دوست ملے گا اور وہ بھی ماں باپ دوست ہوں گے تو پھر باہر دوست ڈھونڈنے کی, تلاش کرنے کی ضرورت نہیں رہتی. آپ کا گڈ نیم کیا ہے؟ ثنا ڈالی. آپ اتنی خوبصورت کیوں ہیں؟ ہیلا کہاں ہوں. بڑی چلبلی سی ہیں. آپ کا گڈ نیم کیا ہے؟ نایاب زہرا. نایاب زہرا. آپ تینوں میں سے بڑا کون ہے؟ میں بڑی ہوں. وہاں جب آپ نے کلام پڑھنا شروع کیا تو اس وقت آپ کی عمر کیا تھی؟ وہ تو خیر بچپن سے ہی پڑھتے آئے ہیں. جیسے بولنا شروع کیا تو ہم لوگوں نے مطلب کلمہ سیکھا, اسماء الحسنی, اسماء النبی سیکھے, اور آیات کریمہ, اور پھر پڑھائی یعنی کہ کرتے رہے. گھر کا ماحول ایسا تھا. گھر کا ماحول آپ لوگوں کا سادات گھرانہ ہے. سب سے پہلے کون سا کلام پڑھا تھا آپ نے؟ اگر آپ بچپن کی بات کریں گے تو وہ تو یاد نہیں ہے. نہیں مطلب جب آپ نے باقاعدہ تربیت حاصل کی اور اس کے بعد آپ ٹیلی ویژن لائن پر آئیں. ہاں نہیں, جب ٹی وی پر سب سے پہلا کلام پڑھا تھا تو وہ ہمارے انسپریشن ہیں مرغوب احمد حمدانی صاحب اور محبوب احمد حمدانی صاحب. ان کی نعت تھی کہ بنے ہیں دونوں جہاں شاہد و سرا کے لیے, سجی ہے محفلیں کونین مصطفیٰ کے لیے. ذرا یہ ہمارے ناظرین کے لیے ہو جائے. بنے ہیں دونوں جہاں آپ سے ہی میں بات کر رہی تھی, دوسری بہنوں کی طرف بعد میں آؤں گی کیونکہ وہ آپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے آپ کے پیچھے آئیں. ایک لڑکی کا کردار کتنا میٹر کرتا ہے, جو جہاں پر اتنی زیادہ اسٹرکٹنس ہوتی ہے وہاں پر دوسری آنے والیوں کے لیے کتنا میٹر کرتا ہے کہ آپ کا کردار پختہ ہو؟ بہت زیادہ. 105 نہیں 205% جو ہے نا وہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ مضبوط ہوں. آپ کو پتہ ہو کہ اگر آپ نے کوئی چیز منوانی ہے, آپ نے اپنے ماحول کو تھوڑا بدلنا ہے تو آپ کس حد تک بدل سکتے ہو. یعنی ایسا نہ کریں کہ آپ مطلب میں نے یہ سیاہ کپڑے پہنے ہوئے ہیں, میں اچانک ان کو سفید کر دوں. مطلب اس طرح سے نہ کریں کہ 100% وہ مختلف چیز آپ سے جائے. جو مطلب آپ کو بیچ کا راستہ اپنانا ہوتا ہے, میانہ روی. آپ ماں باپ کو منا بھی لیں, وہ مان بھی جائیں, آپ راستہ ہی ایسا چنیں کہ آپ کی بات مانی جائے. آپ نیگیٹو وے جو ہے نا وہ چوز ہی نہ کریں, آپ پازیٹیو وے میں رہیں, اور آپ اپنے محبت سے, اپنے احترام سے, اپنے عشق سے, اپنی لگن سے منوائیں بات, اور پھر ہمیشہ اپنی حدوں کو یاد رکھیں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ اگر ٹی وی پر بھی جا رہی ہیں نا تو آپ کو سیلف سیٹسفیکشن ہونی چاہیے کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا, نہ میں ایسا کچھ کروں گی کہ جس سے میرے ماں باپ کا سر جھکے یا میرا سر جھکے اور میری نگاہیں جھکے. میں آپ کو ایک بات بتاتی چلوں کہ ہمیں جب ابا تو اجازت نہیں دیتے تھے, لیکن جب مسلسل 3 سال فرسٹ پوزیشن کا اعزاز حاصل ہے مجھے نعت میں, تو ہماری اسناد اور ہمارے انعامات جو ہیں وہ آج بھی ہمارے اسکول میں آفس میں لگی ہوئی ہیں. یہ بات کتنے فیصد تک سچ ہے کہ پانی اپنا راستہ خود بناتا ہے؟ 100%, 200% یہ بات سچ ہے.
تو بات مختصراً یہ میں بتا رہی تھی کہ جس دن ہمیں اجازت ملی وہ بھی آپا کے رونے کی وجہ سے، اور ہمارے تو ابا امی نے ابا سے کہا، انہوں نے 15 دن جو ہے نا وہ بھوک ہڑتال کی، روتی رہیں، کسی کے ساتھ کوئی بات نہیں کی، کچھ کھایا پیا نہیں. تو خیر ان شارٹ یہ کہ جب امی نے ابو سے پھر کہا کہ شاہ جی تسی لکھ دیو نعتاں، کلام لکھ دیو سونے دے تے کیا ہی اچھا ہوئے، کیونکہ اولاد والدین کا آئینہ ہوتی ہے. تو امی نے کہا کہ کیا ہی اچھا ہوئے کہ تواڈے لکھے ہوئے کلام ਧੀਆਂ ਪੜਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੋਜ਼ੇ ਨਾਲ ਜਾ ਟਕਰਾਇਆ ਵਾ. ਸੁਣਦੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਰਾਹੇ ਰਾਸਤ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਥਰੂ, ਤੇ ਕਿੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਹੈ. ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਤ ਪਹਿਲੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਉਹ ਨਾਤ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੇ ਕਰਾਉਣੀ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ. ਬਸ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਅੱਬਾ ਆਪਦੀ ਦਾ ਹੋ ਗਏ, ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਗਏ, ਦਿਲ ਪਿਘਲ ਗਿਆ. ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਛਾ. ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੱਬਾ ਕੋਲੋਂ, ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਹਜ਼ੂਰ ਕੋਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਕਿ ਅੱਬਾ ਜੀ ਅਗਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ TV ਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਦੀ ਨਾਤ ਪੜਨ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਨਾਜ਼ਰ ਸਨ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਤੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਾਦਾ ਬੂ ਤੇ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਚੁੰਮ ਲਾਂਗਾ. जो नात आप लोगों ने पहली पढ़ी थी आपके वालिद, वो सुना तो दी, बने हैं दोनों. ये सबसे पहले नात थी टीवी पे ना, जो वालिद साहब की लिखी हुई पढ़ी थी. वालिद साहब की कौन सी थी? हाँ तो वो तो आपने की थी ना, इनकी कंपोजिशन है. तो आप ये मेरे बाबा सरकार की लिखी हुई नात है और मेरी एक छोटी सी कोशिश कि इसकी तर्ज, इसकी धुन मैंने तरतीब दी है असातिज़ा इकराम से इजाज़त के साथ और गलती की माफ़ी की दरख्वास्त. ट्रिब्यूट टू माय बाबा सरकार सैयद सफदर इकबाल हाशमी. इकबाल का शेर है, उससे लीड ली थी. कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं. ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं, माशाल्लाह सुभान अल्लाह. कि मोहम्मद से. जी अब हम छोटी बहन की तरफ आते हैं. मुझे लगता है ये घर में शरारती भी ज़्यादा थी, लाडली भी ज़्यादा हैं. हाँ जी जी, अब आप अपने बारे में बताएं. आपका सफ़र तो ज़ाहिर सी बात है, बड़ी बहनों ने मेहनत कर ली, स्ट्रगल माहा ने की, देखा देखी उनको, फिर आपको तो प्लेट में रख के मिल गया सारा कुछ. हाँ ऐसे ही है बिल्कुल. मतलब 10 साल की इनकी मेहनत थी और मैंने 8 साल की मेहनत थी और आप 10 साल बाद पैदा हुई. 10 साल की इनकी मेहनत थी और 8 साल से मुझे फल खाते हुए हो गया. माशाल्लाह सुभान अल्लाह. आपका गुड नेम क्या है? नायाब ज़हरा, शॉर्ट नेम एनजी. एनजी, ये बताइएगा कि आपको खाने पीने में क्या पसंद है? एक तरह का गेटअप है, मोस्टली लोग यही समझते हैं, इन आपा को तो नहीं, आप दोनों को जुड़वा बहनें समझते हैं. तो कितना आप लोगों ने बता दिया 10 साल का गैप है, तो कैसा लगता है आज जहाँ पे आप लोग खड़े हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह की देन है. बहुत सारे लोग वो क्या कहते हैं, बड़ी मेहनतें भी करते हैं लेकिन उस मकाम पे नहीं जा पाते. और शुक्र है अल्लाह का कि मेरी बहनों की, मेरे माँ बाप की दुआ है, मेरी बहनों की मेहनत है कि आज हम लोग इस लेवल पे हैं. और अल्लाह करे कि हम ये तो पांचों की पांचों उंगलियां घी शक्कर में है. हाँ बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह. बस आपा की जय. महापी जिंदाबाद. आप सोलो क्या सुनाएंगी हमारे देखने वाले नाजरीन को? आप हमें, मुझे आज वो कंपोजिशन सुनाइएगा जो आप लोगों ने सोलो किया है और सोलो बनाई और खुद ही कंपोज किया, अपनी ज़ाती कंपोजिशन सुनाइएगा. गज़ल. अच्छा, मेरी कंपोजिशन थी मीर तकी मीर जी का लिखा हुआ कलाम है
اور میری 8 کلاس کی بک میں کورس بک میں نا وہ غزل آئی, اور میری میم کو پتہ تھا کہ یہ میڈیا ریلیٹڈ ہے تو یہ کر جائے گی. انہوں نے میرے لیے ایک ٹاسک دے دیا کہ اسے کمپوز کریں, کوئی اور تو کر نہیں سکتا تھا. ٹیچر کا ذکر کیا تو جب آپ کچھ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو ٹیچر کا کتنا کردار ہوتا ہے کہ آپ کا جو اعتماد ہوتا ہے اس کو بڑھانے میں کردار؟ بہت زیادہ. میری ٹیچر کا, ہماری ایک تو تھی وزیر آباد میں مس رضوانہ, میں ان کا نام ضرور لوں گی, اور یہاں پہ لاہور میں میری ٹیچر جو تھیں مس بشرا رفیق, ان کا بڑا ہاتھ ہے. چلیں جی, ہمارے ناظرین کو سنائیں اور اپنی ٹیچرز کو ڈیڈیکیٹ کریں. وہ غزل انہوں نے صرف میری وجہ سے نا پوری کلاس کو ٹاسک دے دیا. اچھا بریک ہو چکی تھی, 5 منٹ تھے میرے پاس, کھانا بھی اسی میں کھایا اور غزل بھی کمپوز کی, اور پھر جب میں نے کمپوز کر کے سنائی تو 5 منٹ جو ہے نا اس غزل پہ تالیاں بجتی رہیں. ہستی اپنی حباب کی سی ہے, ہستی اپنی حباب کی سی ہے, یہ نمائش سراب کی سی ہے, ہستی اپنی حباب کی سی ہے. نازکی اسے کہ لب کی کیا کہیے, نازکی اسے کہ لب کی کیا کہیے, پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے, یہ نمائش سراب کی سی ہے, ہستی اپنی حباب کی سی ہے. جی ناظرین کرام, ماشاءاللہ بڑی خوبصورت آوازیں ہیں. یہ بتائیں کہ گلا بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے, اس کو میں گلے کو صاف رکھنے کے لیے کیا چیز استعمال کرتے ہیں؟ گلے کو صاف رکھنے کے لیے کوئی چیز نہیں استعمال کرتے. احتیاط ہوتی ہوگی نا کہ مطلب کھانے پینے میں کھٹا نہیں کھانا. بالکل بھی نہیں, کھٹے بھی چلتے ہیں, چاول بھی, کولڈ ڈرنکس بھی. اچھا کولڈ ڈرنکس کا ذکر آ گیا تو کھانے پینے میں کیا پسند ہے؟ فش فرائی, میں پہلے بھی بتاتی ہوں, فش فرائی اس کے اوپر کچھ بھی نہیں, اگر مل گئے تو بس, اور وہ بھی وزیر آباد کی. وزیر آباد زندہ باد. انہوں لاہور دی نہیں جو پسند. آپ کیا کھاتی ہیں؟ فش فرائی, بریانی, دیسی چیزیں. تسی کی کھاندے ہو؟ دیسی چیزیں ہی پسند کرتے ہیں ہم. ویسے تو ہم لوگ جنک فوڈ بھی کھاتے ہیں. اسکن کو فریش رکھنے کے لیے اکثر اسکن اسپیشلسٹ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ پانی زیادہ پیے. آپ لوگ بھی زیادہ پانی پیتے ہیں؟ ہاں نہیں, آج کل تو ویسے واٹر انٹیک گرا ہوا ہے, نہیں اتنا خیال رہتا, لیکن ہاں پیتے ہیں. اچھا, میری ایک بات میں جو کر رہی تھی وہ ہاں, تو وہ میں اس کو کنٹینیو کرنا چاہوں گی کہ بڑی مزے کی بات ہے کہ جب ہم لوگ ابا جی مان گئے تو ہمارے ساتھ پھر ابا ہی آئے پی ٹی وی پہ. ابا ہمارے ساتھ آئے, بڑے بھائی ہمارے ساتھ, ابا ہمارے ساتھ. اس کے بعد کافی عرصہ ابا ہمارے ساتھ ہی آتے رہے. پھر ان کی طبیعت کی وجہ سے وہ نہیں جا سکے, سمہاؤ کچھ ایشوز تھے ان کے صحت کے, تو پھر بڑے بھائی ہمارے ساتھ ہمیشہ. ہاں, تو جب ہم پہلے دن گھر سے نکلے تو ابا سے ایک پرومس کر کے نکلے تھے کہ ابا ہم آپ کی بیٹیاں نہیں بیٹے ہیں, ہم پہ ٹرسٹ کیجیے. اور الحمدللہ بیٹا بن کے ہی کیوں ٹرسٹ, بیٹی پر بھی تو ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے. مہا, آپ کی ایک اور اچھی بات بھی میں نے سنی کہ آپ ہوسٹنگ بہت اچھی کرتی ہیں. آپ کا جو انداز بیاں ہے وہ بڑا سافٹنیس سے انداز بیاں میں, اس کی کیا ریزن ہے؟ صوفیزم کے حوالے سے ہی آپ ہوسٹنگ کرتی ہیں یا مختلف کانسرٹس کی بھی کرتی ہیں؟ یعنی ہر طرح کا پروگرام, وہ مطلب محفل حمد و نعت ہو یا محرم کے پروگرامز ہوں, اس طرح کے مطلب کوئی مجالس ہوں, یا پھر مطلب کوئی صوفی پروگرام ہو جیسے کہ عارفانہ کلام, صوفیانہ کلام, یا کانسرٹس ہوں, یا کلاسیکی موسیقی کے پروگرامز ہوں, کمپنیز کے اور طرح کے بہت سارے ہر طرح کا, یعنی کہ اللہ کا کرم ہے.
रेडियो पाकिस्तान। अच्छा, आप लोग माशाल्लाह तीनों बहनें हैं, गेटअप एक जैसा है, गाती एक ही आप लोगों का जो है वो एक ही सुर में गाती हैं, तो उस्ताद मोहतरम कौन है? ज़ाहिर सी बात, पहले आपने सीखा होगा तो फिर बहनें। फर्स्ट ऑफ ऑल तो घर से माँ बाप हमारे, अम्मी अब्बा, उसके बाद फिर मतलब सीनियर जितने हमारे। अम्मी को भी शौक तो नहीं था कि कहीं वो भी टीवी पे आएंगी? नहीं नहीं, उनको इस तरह का कोई शौक़ नहीं था। वो कुदरती तौर पे वैसे बहुत खुश इल्हाम थी, उनकी अच्छी आवाज़ थी, वो पढ़ती थी बहुत अच्छा, बोलती बहुत अच्छा थी, अबू बहुत अच्छा बोलते सही, हमें भी आवाज़ मिली है ना, जीन्स में है अच्छी आवाज़। अम्मी पे कौन गया है और अब्बा पे कौन गया मुझे कहते हैं मैं अम्मी ते हाँ, फिर कहते ने अब्बा ते है। है? मतलब सारी आदतें मिलती हैं। हाँ मैं दोवां ते हैं। गुस्से वाला कौन है सब में से? मैं मेरे वाले साहब है। अच्छा, मैं लाडला। मैं यही तीनों चीज़ें मुझ में भी हैं। मतलब आपको तो यही कहते हैं ना, आप तो चुंगे में हैं। नहीं नहीं जी, प्रोग्राम को हम आपका सवाल था कि सीखा किससे। मैं बताना ज़रूरी इसलिए समझूंगी क्योंकि ये नाइंसाफ़ी हो जाएगी। अक्सर लोग कहते हैं कि जी ये जो उस्ताद हैं सिखाते क्या हैं, अगर हम उनका नाम नहीं लेंगे तो हम भी उन लोगों में शामिल हो जाएंगे कि जो ये कहते हैं कि भाई ये सिखाते क्या हैं। नहीं, हमने बाकायदा जो है ना वो तालीम पटियाला घराना से ली है, और उस्ताद रुस्तम फ़तेह अली खान साहब हमारे उस्ताद जी हैं। अभी हम सीख रहे हैं, हमें करीबन 3 साल हुए हैं। बैरून मुल्क से ऑफर आई है? बहुत सारी, इंडिया से भी ऑफ़र, चाइना से ऑफ़र, और मस्कत, दुबई, इंग्लैंड, जाना कनाडा। हुआ कहीं? नहीं, तब तो अब्बा की तरफ से इजाज़त नहीं थी, दैट्स वाई हम लोग नहीं जा सके। जब चाइना का टूर था ना अपने रेडियो पाकिस्तान की तरफ से सरकारी, तो इजाज़त नहीं मिली, ना जाने की वजह से मैं बड़ा रोई ज़ोर मार के ना। तो रोने के बाद जब थम गया ना, एक गुस्सा उतर गया, तो फिर एक मैंने कलाम लिखा था, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही जी बिल्कुल, आप मेरे साथ वो प्रोग्राम के आखिर में कलाम शेयर कीजिएगा। प्रोग्राम के आखिर में हमारे देखने वालों को क्या पैगाम देना चाहेंगी, वो पैगाम दे दें और फिर एंड पे हम आपका कलाम सुनेंगे। जी आप क्या कहना चाहेंगी, ख़ास तौर पर क्योंकि तालीम जो है वो कहते हैं कि अगर एक औरत को देते हैं तो नस्लें संवरती हैं, मर्द को देते हैं तो वो एक ख़ानदान की कफालत कर सकता है। तो तालीम के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगी, क्योंकि आपने भी मेरी तरह बड़ी स्ट्रगलिंग की है और आपकी और मेरी स्टोरी मिलती जुलती है। आपने मेरे कहने के लिए बहुत कम छोड़ा है। आप खुद माशाल्लाह से मुकम्मल पैगाम दे गई हैं अपनी बात में ही, अपने सवाल में ही। बेशक एक औरत जब पढ़ी लिखी होती है तो पूरा ख़ानदान बल्कि पूरी नस्ल संवर जाती है। और अपनी बेटियों को तालीम दें, ये ना सोचें कि वो किसी पराए घर जाएगी, आपको उसका क्या फ़ायदा, अगलों की नस्ल संवरेगी ना। आप इसको सदका जारिया समझें कि आप किसी की नस्ल संवार रहे हैं। आप समझ लीजिए कि आप एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। आप खुद एतमादी दे रहे हैं। सबसे पहले तो आप अपनी बेटी को खुद एतमाद बना रहे हैं। तो वही बात है कि कलाम लिखा है मैंने अपने ही दर्द के लिए और अपनी बहनों के दर्द के लिए कि काश मैं पढ़ लिख सकती, काश मैं पढ़ लिख सकती, अपना दर्द कह सकती। काश मैं पढ़ लिख सकती, अपना दर्द कह सकती। अपने जिस्म और रूह के ज़ख्मों पर खुद आप मरहम रख सकती। मैं अपना भरम आप रख सकती। काश मैं पढ़ लिख सकती। और इसके साथ एक और पैगाम, यहाँ लड़कियों को ये पैगाम और मतलब सुकून देगा कि उनकी सपोर्ट कर रही हूँ मैं। वहाँ लड़कियों और लड़कों दोनों के लिए एक पैगाम और है, क्योंकि मैंने अपने यूथ में देखा ही है एक बहुत बुरी चीज़ है। मुझे बहुत उसका दुख होता है। अपनी जवानियों को ज़ाया कर रहे हैं, धुओं में उड़ा रहे हैं। तो इकबाल के शाहीन को धुओं में नहीं उड़ना। आपको आप ही की ज़िंदगियों का वास्ता, आपके माँ बाप का, इकबाल का, इस मुल्क का, बल्कि मैं कहती हूँ कि दीन का वास्ता, आप तमाम तरह के गुनाहों से बाहर आके पाकीज़ा ज़िंदगियाँ गुजारें। पाकिस्तान को पाकिस्तान रहने दें। अपनी जवानियों को ज़ाया ना करें, मनशियात से दूर रहें। इकबाल के शाहीन को गयूर फ़िज़ाओं में उड़ना है, धुओं में नहीं उड़ना। ओके जी, आप क्या पैगाम देना चाहेंगी? आपने पहले प्रोग्राम में कहा था कि कमेंट करते हुए ज़रा सोच लिया करें। तो आप लोगों के पास मोबाइल फ़ोन होता है, बड़ा आसानी से आप लोग कह देते हैं जी कि फ़लानी फ़लाँ, लेकिन उसने कितनी मेहनत की होती है, कितनी स्ट्रगल की होती है। काश आप लोग इसको भी समझ सकें। तो आप लोगों को इस तरह का कमेंट करने में जितनी आसानी से आप लोग किसी की बहन बेटी के बारे में बात कर लेते हैं, अगर आपके घर में अपनी बेटी है तो आप सोचें कि अगर इसको किसी ने कुछ कहा, और खुदा न खास्ता जो लड़कियां सोशल मीडिया पर हैं या जो काम कर रही होती हैं, उनको ऑफ़र्स अगर आप लोग ना दें तो हो सकता है कि आपकी बहन बेटी को भी कोई ऑफ़र ना करे। आप क्या कहेंगी एंड पे अपना पैगाम? जो मैंने कहना तो वो सब आपने कह दिए। आप बहुत अल्लाह ताला
آپ کو خوش رکھے اور کامیاب کرے. بہت اچھی ہیں اور بڑا اچھا لگا آپ کے ساتھ. اور بس اینڈ پہ یہی کہ عزتیں رکھیں, عزت کریں اور عزت کروائیں, مان رکھنا سیکھیں. آپ سے میں یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ والدین, کچھ والدین ایسے بھی ہیں جو بیٹیوں پہ بھروسہ کرتے ہیں, لیکن آج کل کی جنریشن جس طرح آپ کی بڑی بہن نے کہا کہ نشے میں اور غلط کاریوں میں پڑ گئی ہے, تو ایسی لڑکیوں کے لیے آپ کیا پیغام دیں گی جو 2 دن کے عشق کے لیے ماں باپ کی عزت کو نیلام کر دیتی ہیں؟ اس طرح کی لڑکیوں کو فرسٹ آف آل تو میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ انسان خود سیٹسفائڈ نہیں ہوتا اس طرح کی حرکتیں کر کے. ٹھیک ہے, اگر آپ انسان ہیں, آپ کے اندر کوئی ایسی چیز ہے نا کہ آپ, بلکہ انسان کے اندر ایک ضمیر ہے جو اس کو خود کہہ رہا ہوتا ہے کہ تم یہ ٹھیک نہیں کری, تم یہ ٹھیک نہیں کر رہے. کسی کا تو آپ بعد میں سوچیں گے. نہیں مرتا, میں اس بات کے بڑی خلاف ہوں کہ ضمیر مردہ ہو گیا. ضمیر نہیں مرتا, ضمیر ہمیشہ زندہ رہتا ہے. اوکے جی, ہم خود مارتے ہیں اس کو. وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اپنی میزبان اقرا لیاقت کو دیجیے گا اجازت, اور کمنٹ میں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ ان کا یہ پروگرام آپ لوگوں کو کیسا لگا, اور اگر آپ لوگ ان کو اپنے کسی ایونٹ میں بلانا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے پیج پہ جا کے وزٹ کر سکتے ہیں. لیکن پروگرام کے آخر میں ہم چھوٹی بہن سے جو ہے ڈالی سسٹر کے نام سے جو مشہور ہیں, ان سے ان کا اپنا ذاتی لکھا ہوا کلام بھی سنیں گے, اور اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا. اللہ نگہبان. جی, وہ چائنا کی آفر جب مس کی نا, ابا کی طرف سے اجازت نہیں ملی, تو رو رو کے تھک کے ایک کلام میں نے لکھا تھا کہ لو آج پھر رو لیا. چھوٹی بہر میں لو آج پھر رو لیا, اپنا تو وضو ہو لیا. دل کا لو آج پھر رو لیا, اپنا تو وضو ہو لیا. درد میں خود کو ڈبو لیا اور من کا میل دھو لیا. بیج محبت کا بو لیا, بیج محبت کا بو لیا, بس اسی کا ہو لیا. مان لی نا اس کی کہ اس کی رضا تھی. بیج محبت کا بو لیا, بس اسی کا ہو لیا. بہت ہے جو ہو لیا. پھر ایک اپنے ساتھ جس کو کہتے ہیں نا پرومس کیا کہ بہت ہے جو ہو لیا, بہت میں نے کھو لیا. امید نو نا, نئی امید. بہت ہے جو ہو لیا, بہت میں نے کھو لیا. اب جاگوں گی شب زندگی تک طاہرہ کہ بہت ہو گیا, بہت سو لیا. واو, اللہ نگہبان.